محترم و مکرم سامعین، پروگرام بزم ادب کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر تبسم حاضر ہے۔ میرا اور پروڈیوسر عاصمہ گل کا سلام قبول کیجیے۔ آپ کو شاید پتہ چل چکا ہو کہ اردو شاعری کی ایک موقر و معتبر آواز چند روز پیشتر ہم سے جدا ہو گئی۔ غلام محمد قاصر اس سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے واپسی عالم امکان میں ممکن نہیں ہوتی۔ غلام محمد قاصر، جنہوں نے اردو شاعری کو تسلسل، آٹھواں آسماں بھی نیلا ہے اور دریائے گماں جیسے شعری مجموعے دیے۔ غلام محمد قاصر، جنہیں عالمی سطح پر خوبصورت لہجے کا شاعر تسلیم کیا گیا، اور غلام محمد قاصر، جس کے لہجے کی انفرادیت اپنی پہچان کا مضبوط حوالہ بن گئی۔ آج ہم اسی غلام محمد قاصر کی یاد میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ وہ غلام محمد قاصر جو اکثر ہمارے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں مشاعرے پڑھتا رہا ہے، جس کے ساتھ ہم نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی ہے، اور جسے مرحوم کہتے ہوئے آواز گلے میں رک جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خوبصورت جذبوں اور محسوسات کو جمالیاتی رعنائیوں کے ساتھ لفظوں کا پیراہن پہنانے والے تخلیق کار اور شاعر امر ساعتوں کے نقیب ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں مرتے۔ ان کی آواز آفاق کی پہنائیوں میں ہمیشہ گونجتی رہتی ہے۔ کہیں دریدہ، کہیں ہیں دھبے اور کہیں ہاتھوں کے نشان، ہستی کا پیراہن ہے یا طفل ابجد خاں کی کتاب۔ کیا بات ہے جی، کیا تشبیہ ہے جی، واہ! ہستی کا پیراہن ہے یا طفل ابجد خاں کی کتاب، اور ہنا کے واسطے سکھیاں ہتھیلی اس کی کھولیں گی تو پہلی بار وہ سچی لکیریں جھوٹ بولیں گی۔ سامعین، کچھ عرصہ پیشتر ہم نے ملاقات کے عنوان سے غلام محمد قاصر کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا، جس میں مختلف ادبی حوالوں سے گفتگو بھی ہوئی۔ ہم نے ان سے شعر بھی سنے، اور ان کے فکری تسلسل سے جو نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ بھی ہم نے اپنے سامعین تک پہنچائیں۔ آئیے اس انٹرویو سے ہم کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ ہمارے سامعین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ تبسم صاحب، میرا تعلق ڈیرہ اسمیل خان سے ہے۔ وہاں ایک گاؤں پہاڑ پور میرا گاؤں ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں ایک انتہائی غریب خاندان میں نے آنکھیں کھولی، اور والد صاحب میری بہت کم عمری میں فوت ہو چکے تھے۔ والدہ نے میری پرورش کی، اور ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں زیادہ تعلیم حاصل کر سکتا، اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں تھا جو گائیڈ کرتا کہ یہ مضمون پڑھیں یہ نہ پڑھیں۔ اپنی مرضی سے بس جو جی میں آیا، تو میٹرک تک بمشکل میں نے تعلیم حاصل کی، باقاعدہ گورنمنٹ ہائی اسکول پہاڑ پور میں جی۔ اس کے بعد میں ٹیچر ہو گیا اسی ہائی اسکول میں، اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ ملازمت بھی کرتا رہا، اور ساتھ پرائیویٹ امتحان بھی دیتا رہا۔ اس طرح میں نے ایم اے پاس کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میری اپائنٹمنٹ ہو گئی لیکچرر کے طور پہ۔ تو کالج میں پہلے دن جب گیا تو
تو پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے گیا تھا. بلا شبہ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی. یہ احساس کب ہوا کہ آپ شعر بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ مجھے بہت کم عمری سے احساس ہونے لگا کہ میں مصر موضوع کر لیتا تھا، خاص کر فلمی گانے سن کے. ان پر میں مذہبی جیسے نعتیں ہوئیں یا سلام ہوئے یا مرثیے یا اس طرح کی چیزیں میں کہا کرتا تھا، اور سریکی زبان میں شروع میں. اور یہ پرائمری کے زمانے میں، تیسری چوتھی میں. اردو کی پہلی غزل میں نے جب کی تو میں اس وقت 5ویں میں پڑھتا تھا. اچھا، کون سے ایسے شعراء تھے اس عمر میں جن سے آپ متاثر ہوتے تھے یا جن کو پڑھ کے لکھنا شروع کیا؟ کچھ ایسا تو نہیں تھا باقاعدہ پلاننگ، نہ کوئی بتانے والا تھا، نہ کوئی سننے والا تھا، اور نہ کوئی مجھے ایسا ملا نا. لیکن مجھے جن شعراء کا کلام اس زمانے میں ملا ان میں زیادہ تر ادم کتابیں، بالکل ان کی کتابیں، اور نسیم حجازی کے ناول. تو یہ ہم نے پڑھے اور یہ اچھے بھی لگتے تھے، اور ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسپائریشن بھی تھوڑی بہت ہوتی تھی. اس کے بعد پھر میں پہاڑپور سے ڈی خان منتقل ہو گیا، تو یہاں کچھ اچھا کہنے والے لوگ موجود تھے. ان میں ایک پروفیسر نصیر احمد زار مرحوم جی، وہ بہت بڑے شخصیت بہت زیادہ جانتے تھے. یعنی میں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے فن شعر جی، لیکن ان کی باتوں سے میں نے بہت کچھ اخذ کیا ہے. میں یعنی اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کی باتیں سن سن کے میں نے بہت کچھ اپنی اصلاح کی، بہت زیادہ. اور اس کے بعد دوسرا ایک آدمی جس سے میں بہت زیادہ امپریس ہوں وہ محبوب خزاں. وہ ایک دفعہ آئے تھے وہاں پہ ڈی خان، ان سے ایک ملاقات ہوئی ہماری، ساری رات بیٹھے رہے. تو ان کی باتیں اور جتنی ان کی نظر ادب پہ، میں بہت لوگوں سے ملا ہوں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کسی کی ناقدانہ نظر ہو فن پہ جتنی ان دو آدمیوں کی تھی. اس کے بعد پھر میں 75 میں لاہور چلا گیا تھا، تو وہاں میری توقع سے زیادہ پذیرائی کی گئی. یعنی پہلے دن جب میں لاہور پہنچا تو مجھ سے صدارت کروائی گئی ایک اجلاس کی. تسلسل کی ایک غزل ایسی تھی، یعنی غزلیں تو ماشاءاللہ اس کی ساری بڑی خوبصورت تھیں، لیکن جس غزل نے آپ کی پہچان میں اور شناخت میں گویا بڑا ایک اہم کردار انجام دیا، تو ہمارے سامعین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آپ سے یہ غزل سنیں. اس غزل کے میں 3-4 شعر آپ جی ضرور ضرور. شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے، گھستے گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے. اور سارے سپیرے ویرانوں میں گھوم رہے ہیں بین لیے، کیا بات ہے جی، آبادی میں رہنے والے سانپ بڑے زہریلے تھے. کون غلام محمد قاصر بیچارے سے کرتا بات، یہ چالاکوں کی بستی تھی اور حضرت شرمیلے تھے. کیا حسب حال ہے جی. بالکل. یہ پہلا مجموعہ کلام کب منظر عام پہ آیا؟ یہ جی 1977 میں جب لاہور میں تھا. اچھا، یعنی جس وقت یہ مجموعہ منظر عام پہ آیا تو آپ کی عمر تقریباً کتنی تھی؟ 35-36 سال کی عمر میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ. اچھا، یہ پھر اس کے بعد جو دوسرا مجموعہ سامنے آیا 8واں آسمان بھی نیلا ہے، یہ کب آیا؟ یہ آیا ہے جی اس کے 11 سال بعد. 11 سال بعد. اور یہ 1988 میں. اور اس میں ایک آپ اسے سوء اتفاق کہہ لیں کہ وہ جو دور تھا نا ایک سیاہ دور، جی وہ پورا ان 11 سال پہ محیط ہے. اچھا. اور اس میں اگر آپ غور کریں نا تو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں، اس میں ایک تاریخ یعنی غیر شعوری طور پہ وہاں چھپی ہوئی ہے، اور کلیئر بھی آپ کو نظر آئے گا. اور کیسے یہ انسان شاعری کیوں کرتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے نا جی کہ میں اگر سوال کروں کہ جی انسان پانی کیوں پیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بنیادی ایک جذبہ ہوتا ہے. ٹھیک. یعنی ہر آدمی میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کانشیس مائنڈ میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے پہچانا جائے یا جانا جائے. یا تو شاعر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ کے نا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں یا ان کی ترجمانی کرتے ہیں. ٹھیک. ایک آدمی افسانے کے ذریعے جی فریضہ سر انجام دے رہا ہے،
ایک آدمی عمارت بنا کے وہی کام کر رہا ہے. یعنی مختلف زاویے سے آپ دیکھیں، یعنی اس نے اپریسیشن تو مانگنی ہے نا آپ سے. لیکن میرے نزدیک یہ جو شاعری ہے نا، یہ بھی کمپلیکس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کچھ تشنگی، کچھ ادھورا پن ہوتا ہے آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں. کوئی ایسی کمی ہے، کوئی ایسا خلا رہ گیا ہے جسے آپ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں جب آپ نے ایک بات کی اور وہی خلا میرے اندر بھی ہے، تو مجھے آپ کی وہ بات اچھی لگے گی. آپ نے جذبے کا اشتراک جو ہے وہ آپ نے میری ترجمانی کر دی. تو وہ جو فیض صاحب کہتے ہیں نا کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تو اس سے تو مجھ کو پیار نہیں. تو یہ شاعر کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ محرومیوں کا زیادہ احساس رکھتا ہے. اس کو جو کچھ وہ سوچتا ہے دنیا جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں ملتی. وہ پھول دیکھنا چاہتا ہے، اس کو کانٹے نظر آتے ہیں، تو مجبور ہو کے وہ پھر اظہار کرتا ہے. آپ نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی لکھا، خاص طور پر ڈرامے بھی لکھے. اس طرف کیسے آئے؟ اچھا، ڈرامے اصل میں میری فیلڈ ہے نہیں، مجھ سے لکھوائے گئے. اور یہاں نصرت ٹھاکر صاحب آئے تھے، وہ بطور شاعر مجھے جانتے تھے. انہوں نے مجھے گھر سے بلوایا اور کہا کہ ڈرامہ لکھو. میں نے انکار کیا کہ میں تو ڈرامے دیکھتا بھی نہیں ہوں نا، لکھوں گا. انہوں نے کہا کہ جو آدمی شعر کہہ سکتا ہے وہ ڈرامہ بھی. تو انہوں نے مجھ سے ایک ڈرامہ لکھنے کے لیے کہا. پہلا ڈرامہ جو تھا اس کا نام تھا اپنے اندھیرے. وہ میں نے لکھا اور اس پہ مختلف جو قومی اخبارات ہیں، خاص کر انگریزی کے اخبار، ویکلی، انہوں نے اتنی زیادہ تعریف کی کہ میں خود حیران رہ گیا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس سے پھر حوصلہ افزائی ہوئی، پھر میں نے لکھنا شروع کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ شاعری کی تخلیق میں محبت کا جذبہ بڑا اہم ہوتا ہے، ایک وسیع تر تناظر میں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ محبت صرف شاعری میں نہیں بلکہ یہ زندگی کا بنیادی جذبہ ہے. جو آدمی محبت رکھتا ہے اوروں کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے پیغام رساں کبوتر ہوتے ہیں نا، جہاں سے چھوڑے جائیں وہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محبت کا جذبہ اگر آپ کے دل میں ہے تو یہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا. آپ کی بات میں تاثیر ہوگی، آپ کی شخصیت میں کشش ہوگی، ایک خاص جذب پیدا ہو جائے گا. اور اگر میرے دل میں نفرت ہے، لوگوں کے لیے میں برا سوچتا ہوں، تو وہ ملٹی پلائی ہو کے میری طرف آئے گا اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے، بات کرنا پسند نہیں کریں گے. ٹھیک. اب جو آپ کے سامنے شاعر موجود ہے نا، بعض شاعر ایسے ہیں کہ ان کے منہ کا ایک لفظ جو ہے نا وہ کئی نظموں پہ بھاری امر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے شاعر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بہت لکھتے ہیں، ٹھیک، لیکن لوگ کم پڑھتے ہیں. یہ بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے. جتنی کمی ہوگی محبت کی اتنا کمزور کلام ہوگا اس کا، اور محبت جتنی شدید ہوگی اتنا اچھا سمجھتا ہوں وہ شعر کہے گا، اتنی اس میں تاثیر ہوگی. قاسم جی، اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی شاعری میں کون کون سے اشعار جو ہیں وہ نسبتاً زیادہ اچھے لگتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی پہچان بنتے ہیں، تو وہ جو مختلف اشعار ہیں ان میں سے کچھ آپ ہمیں سنائیں گے؟ کچھ ایک تو میری فرمائش پہ جی، وہ جو تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا، اس کا میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں مختصر. کہ بن میں ویراں تھی نظر، شہر میں دل روتا ہے، زندگی سے یہ میرا دوسرا سمجھوتا ہے، اور تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب تیرے بخشے ہوئے ایک غم کا کرشمہ ہے کہ اب جو بھی غم ہو میرے معیار سے کم ہوتا ہے. اور ایک شعر اور ہے کہ دیکھنے سے مرجھائے تو لاج بنتی ہے، ایک بار روٹھے تو مشکلوں سے منتی ہے. اچھا، ایک شعر آپ کو اور سناؤں کہ نظر نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے. کیا بات ہے. ہم ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے. واہ واہ. پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات بنا. واہ 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 واہ. سامعین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ غلام محمد قاصر کتنے ٹھہراؤ کے ساتھ، کتنی سادگی کے ساتھ نہ صرف نظم میں بلکہ نثر میں بھی خوبصورت اور فکر انگیز باتیں کہہ جاتے تھے. انسان خود نہیں رہتا
لیکن اس کی تحریر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔